الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم سامعین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا ہر عمل تبھی قابل قبول ہے جب دین اسلام کے مطابق ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ میرے دوستو، نکاح کی بات چل رہی تھی۔ عموماً ہم اپنے بیٹی یا بیٹے کا نکاح وہیں پر کرتے ہیں جہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ مال، دولت، سٹیٹس ہو، ایسے معاملات ہوں، لیکن ہم کبھی بھی اپنی بچی کے لیے یا اپنے بچے کے لیے غریب خاندان کا انتخاب نہیں کرتے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کی روایت یہی ہے کہ اپنے سے اونچا خاندان ڈھونڈو، اپنے سے اچھا سٹیٹس ڈھونڈو، یا کم از کم اپنی برابری کے لوگ ڈھونڈو۔ اگر خود مڈل کلاس ہیں تو مڈل کلاس لوگ ڈھونڈو، اگر خود جو ہے وہ الاول ہیں تو اول کلاس لوگ ڈھونڈو، اگر اسی طرح ہم تھرڈ کلاس ہیں تو تھرڈ کلاس لوگ ڈھونڈو۔ تو یہ ہم سوچتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے، فرمایا کہ ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ میں ساری وضاحت کر چکا ہوں، لڑکا اور لڑکی میں خصوصیات کیا ہونی چاہیے، لڑکے کے رشتے کے لیے کیا ضروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت ارشاد فرمائی، اور لڑکی کے رشتے کے لیے کیا ہدایت ارشاد فرمائی، یہ سب کچھ پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں۔ آج ہم صحابہ کرام کا نام تو لیتے ہیں، صرف نام لینے کی حد تک ہے، ان کی مثالیں اپنی زندگی کے لیے صرف ان کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ان کے کردار پر نہیں۔ آپ دیکھیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کے گھر ایک شخص نے رشتہ بھیجا ان کی بیٹی کے لیے۔ جب معلوم کیا تو کہنے والے نے بتایا کہ ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، حسب اور نسب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پوچھا کہ بتاؤ تمہارے گھر میں گھر کے کام کون کرتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے خادمائیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ جب وجہ پوچھی گئی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں کیوں نہیں کر رہے، تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ میری بیٹی شوہر کی خدمت کر کر جنت کمائے گی، لیکن یہاں پر خدمت تو خادمائیں کرتی ہیں، تو جب بیٹی خدمت ہی نہیں کرے گی تو ایسے گھر میں شادی کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی وہاں نہیں کی۔ آج ہم صحابہ کا نام تو لیتے ہیں، صحابہ کے چرچے بھی کرتے ہیں، مگر ان کے نام اور ان کی مثالیں ہم نے ایک کہانی کی طرح بنا لی ہیں، فقط عمل نہیں بلکہ ان کے نام لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک صحابی ہیں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ تو خاندان ملتا ہے اور نہ ہی رشتہ دار، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے نہ ان کی بیوی کا نام تاریخ میں کسی کو پتہ ہے، نہ ان کے بچوں کا نام، لیکن یہ صحابی رسول واحد ہیں جو آپ کی محبت سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں اور آپ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔
پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے، اور اسی طرح رنگ بھی سانولا ہے، مال و دولت بھی پاس نہیں، کچھ چیز نہیں میرے عزیز دوستو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حضور کے پاس دین سیکھنے کے لیے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھا رہے ہیں، جلیبیب سیکھ رہے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج میں اور آپ ہوں تو شاید یہ سمجھانا مشکل ہے۔ حضرت جلیبیب سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا جلیبیب هل يتزوج، کیا آپ شادی نہیں کرو گے؟ تو جلیبیب کہنے لگے، اللہ کے نبی میرے پاس نہ مال ہے، نہ شکل و صورت ہے، نہ جمال ہے، نہ حسب ہے، نہ خاندان ہے، اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے میرے پاس، مجھے کون رشتہ دے گا، میرے حال پہ کون رحم کرے گا؟ آپ نے پھر وہی فرمایا، یا جلیبیب کیا آپ شادی نہیں کرتے؟ جلیبیب نے پھر وہی بات کہی کہ نہ کچھ ہے، نہ مال ہے، نہ احوال ہے، اللہ کے نبی کون دے گا رشتہ؟ تیسری مرتبہ آپ نے پھر یہی فرمایا، لیکن آپ نے یہی جواب دیا جلیبیب نے کہ اللہ کے نبی مجھ جیسے انسان کو کون رشتہ دے گا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے فوراً جلیبیب کے لیے ارشاد فرمایا، جلیبیب جاؤ فلاں انصاری کے گھر، اذهب الى البیت من الانصار، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور کہہ دو، وکلہم، اور کہو، یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یبلغہ فی السلام، تمہیں سلام دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے، پیغام دیا ہے۔ کون سا پیغام؟ کہ اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب کے ساتھ کر دو۔ جب یہ بات جلیبیب نے سنی تو فلاں انصاری کے گھر پہنچ گیا اور یہی بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی تھی۔ میرے معزز سامعین، جب دیکھا کہ جلیبیب ہے، رنگ کا سانولا ہے، شکل و صورت کوئی نہیں، شکل مال و دولت کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، تو ہمیں اور آپ ہوتے تو ہم شاید کہہ دیتے کہ جلیبیب ہم تجھے نہیں جانتے، جلیبیب تو کون ہے؟ لیکن جب یہ ساری باتیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام دیا اور یہی بات کی، زوجونی ابنتکم، اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ اب میں اور آپ ہوتے، سوچنے کی بات یہ ہے، ہم کہتے بڑے آرام سے بیٹی کی بات کر رہا ہے، بڑے آرام سے نکاح کی بات کر رہا ہے، لیکن جلیبیب ہیں، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ زوجونی ابنتکم، تو پھر جو ہے میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ جب بیوی سے مشورہ کیا، بیوی کو بتایا کہ جلیبیب ہے، اس طرح کی شکل ہے، بیوی نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ حسن و جمال ہے۔ ادھر سے بچی بھی سن رہی تھی، بچی نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور رسول اللہ نے یہ مشورہ دیا ہے، اور جلیبیب کو بھیجنے والے تو میرے آقا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم پیغمبر ہیں۔ بیٹی نے فوراً کہہ دیا، اتردون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا، کیا تم رسول اللہ کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا تم رسول اللہ کے حکم کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ لیکن اگر رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے وَلَكِنْ يُزَيِّعُنِي، تو میں کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب کسی مومن کے بارے میں یا مومنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں، پھر اس کو بدلنے کا اختیار نہیں۔ جب یہ بات ان کے گھر والوں نے سنی تو باپ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا بیٹی کا معاملہ بتایا کہ میری بیٹی یوں کہتی ہے، اللہ کے نبی جب آپ نے یہ مشورہ دیا، آپ نے یہ بات کی تو میری بچی حاضر ہے، میری بچی نکاح کرنے کے لیے حاضر ہے۔ فوراً اللہ کے نبی نے جب بچی کے یہ تصور کو سنا، جب بچی کے یہ نظریے کو دیکھا، جب بچی کے یہ نظریے کو سن لیا، پھر آپ نے فوراً دعا کی، اللہم خیرہا صبا، اللہم صبا خیرہا صبا وجعل عیشۃ قدا، آپ نے دعا کر دی، برکت کی دعا کی۔ پھر یہی جلیبیب ہے، یہی شادی خانہ آبادی جن کے شب و روز
تسبیح اور تحلیل میں گزرتے ہیں، جن کی دوپہر گرمی کی دوپہر نفلی روزوں میں گزرتی ہے، جن کی رات اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، پھر یہ شادی خانہ آبادی میں اتنی برکت ہوئی کہ عرب کے اندر سب سے اشراف خاندان کے لوگ بھی جلیبیب کے دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے۔ اور راوی کا بیان ہے کہ اس انصار کی عورت سے سب سے زیادہ مال میں نے اس انصار کی عورت کے پاس دیکھا ہے، اللہ نے اتنا مال دیا تھا۔ یہ وہ جلیبیب ہیں جن کی شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور پھر اتنی برکت آئی۔ اب جلیبیب کی وفات ایک جنگ میں ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہے، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا میرے صحابہ کوئی صحابی گم تو نہیں ہے، مطلب یہ کہ شہید تو نہیں ہوا؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی فلاں نہیں ہے، وہ شہید ہو گیا۔ فرمایا اور کوئی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جلیبیب کو آپ نے فرمایا جلیبیب نظر نہیں آ رہا، جلیبیب کو تلاش کرو۔ جب جلیبیب کو دیکھا تو وہ شہید ہو گیا، شہید تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم رؤوف الرحیم پیغمبر خود جاتے ہیں، جلیبیب کو اپنے بازو پہ اٹھاتے ہیں، جلیبیب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور فرمایا کہ 7 لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے اور پھر خود اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے۔ یہ جلیبیب کو اپنی بازو پہ اٹھاتے ہیں۔ امام برہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، موجود ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو جلیبیب کے لیے چارپائی بنی، جلیبیب کے اٹھانے کا سبب بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو اپنی بازو پہ اٹھایا۔ جلیبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بازو پہ ہیں اور آج جلیبیب کے لیے قبر کھود دی گئی، جلیبیب کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیکم اللہ من فضلی، اگر تم نکاح کرو گے اور پھر اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ جلیبیب کے پاس کیا تھا؟ نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ خاندان تھا، نہ رشتہ دار تھے، نہ حسن و جمال تھا، لیکن اللہ نے کیا کچھ عطا کیا۔ آج جلیبیب کے لیے برکت کی بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ جلیبیب کو اٹھایا، اپنے بازو پہ جلیبیب کو اٹھایا اور جلیبیب کے لیے دعا کی، اور جلیبیب کو قبر میں اتارا۔ جلیبیب کے لیے خوش نصیبی کی بات یہی ہے۔ تو میرے دوستو، جب نکاح سادہ ہوں گے تو پھر نکاح میں برکتیں ہوں گی، جب نکاح دین کی بنیاد پہ ہوں گے پھر نکاح کامیاب ہوں گے، جب نکاح دنیاوی امور کے اعتبار سے ہوں گے پھر آج ہم انجام دیکھ رہے ہیں کہ نکاح میں خیر و برکت کوئی نہیں، نکاح میں نباہ کوئی نہیں، نکاح کے اندر کچھ ہی دنوں کے بعد یا لڑائی ہوتی ہے، کچھ ایسی صورتیں نکل آتی ہیں۔ تو نکاح میں سادگی لاؤ، نکاح کو دین کے موافق کرو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو میرے معزز سامعین، تو شیطان کی پیروی آج ہم نکاح میں بھی کر رہے ہیں، آج ہم رسومات میں بھی کر رہے ہیں۔ نکاح میں کیا چیز وہ نہیں ہے جو ہم نے آج نہیں چھوڑی اور وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے نکاح کو دین کے مطابق کرو، سنت کے مطابق کرو، پھر اللہ کی طرف سے برکتیں اتریں گی، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی۔ اور جلیبیب کا واقعہ ہی سبق ہے ہمارے لیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔